سیالکوٹ کی فیکٹری میں ملازمین کے ہاتھوں سری لنکن مینیجر کا قتل، مرکزی ملزم سمیت 100 سے زائد افراد گرفتار، پولیس کی مدعیت میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج سے لوگوں کی شناخت کی جا رہی ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ واقعے میں پولیس کی غفلت تو شامل نہیں، انصاف ہوتا نظر آئے گا۔ وزیراعظم نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی کہ فوری انویسٹیگیشن کی جائے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے ایک اعلیٰ سطحی انکوائری کا بھی حکم دیا۔ 48 گھنٹے کے اندر انکوائری مکمل ہو جائے گی اور اس بات کا تعین بھی کیا جائے گا کہ پولیس کی طرف سے کسی قسم کی غفلت تھی یا نہیں تھی۔ سیالکوٹ واقعے پر وزیر اعظم عمران خان کا اظہار افسوس، ٹویٹ میں لکھا، واقعہ پاکستان کے لیے باعث شرم ہے، تحقیقات کی نگرانی خود کر رہا ہوں، ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ آرمی چیف نے کہا، شری لنکن شہری کا بہیمانہ قتل انتہائی قابل مذمت اور شرمناک ہے، مشتعل ہجوم کا ماورائے عدالت اقدام ناقابل قبول ہے، ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ سیالکوٹ میں ہولناک واقعہ پیش آیا، ایسے اقدامات کی مذمت اور حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کا ٹویٹ، ذمہ داران کو قانون کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ دلخراش واقعے نے دل چیر کے رکھ دیا، کیا یہ ہماری پہچان اور آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں، واقعہ انسانیت کی توہین ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں بھی طلباء نے عدم برداشت کی انتہا کر دی، پوسٹرز لگانے کا تنازع تصادم میں بدل گیا، ایک دوسرے پر ڈنڈوں سے حملے، پتھراؤ سے ایڈمن بلاک اور وی سی آفس کے شیشے ٹوٹ گئے۔ ترجمان جامعہ پنجاب کہتے ہیں، پولیس کو کارروائی کی درخواست دے دی ہے، جامعہ کا امن خراب کرنے والوں کے ساتھ نرمی نہیں کریں گے۔ کراچی کے علاقے بلدیہ میں ڈکیتی مزاحمت، شہری کی ڈاکوں کو پکڑنے کی کوشش، ڈاکوں کی فائرنگ سے مہتاب نامی نوجوان جاں بحق۔ میرپور آزاد کشمیر میں 13 سال کی بچی مبینہ زیادتی کے بعد قتل، جیو فینسنگ کے ذریعے ملزم فیصل آباد سے گرفتار، نشاندہی پر لاش جنگل سے برآمد کر لی گئی، ملزم کا اعتراف جرم۔ کراچی میں وکیل رہنما عرفان مہر کے قتل کا معاملہ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے واقعے کا نوٹس لے لیا، آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سے رپورٹ طلب کر لی، ایس ایس پی شرقی اور تفتیشی آفیسر کو 6 دسمبر کو پیش ہونے کی ہدایت۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل کے خلاف پی ٹی آئی بھی میدان میں آ گئی، سندھ ہائی کورٹ میں بل چیلنج کر دیا، ترمیمی بل کے خلاف ایم کیو ایم کا حیدرآباد میں احتجاج، گورنر نوید جمیل نے کہا، جابرانہ اقدامات کے خلاف ہر سطح پر جدوجہد کریں گے، بلدیاتی بل کے خلاف جماعت اسلامی کا سندھ میں یوم احتجاج، حافظ نعیم الرحمان نے کہا، پیپلز پارٹی نے کراچی کے سارے ٹیکسیز پر قبضہ کر لیا ہے، صوبائی حکومت شہر قائد سے مخلص نہیں۔ ہمارے جو دوست ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان واپس وہیں رہے، تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم نے بنایا ہے، قوانین جو بنائے ہیں، یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی رد و بدل نہیں کی جاتی۔ ہم بڑے سافٹ ہیں، کمفرٹیبل ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، اگر اتفاق ہو جائے تو ہم تینوں چیزیں مان لیں گے۔ اپوزیشن جماعتوں کا اعتراض اور احتجاج، سندھ حکومت نیا بلدیاتی قانون تبدیل کرنے پر تیار ہو گئی، وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں، اسپتال، ڈسپنسریز اور میٹرنٹی ہومز واپس کر سکتے ہیں، سعید غنی بولے، میئر کا الیکشن اوپن کر سکتے ہیں۔ لاہور میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ڈاکٹر فاروق ستار کی ملاقات، سیاسی امور پر تبادلہ خیال، فاروق ستار نے کہا، دیہی اور شہری سندھ میں خلیج بڑھ رہی ہے، لوگ سیاسی جماعتوں سے بیزار نظر آتے ہیں۔ احسن اقبال بولے، حکومت نے معاشی خود مختاری کو سرنڈر کر دیا، معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سعد رفیق نے کہا، 5 دسمبر کے ضمنی الیکشن میں ہم جیتیں گے، تحریک انصاف میدان سے بھاگ چکی ہے، جعلی ویڈیو بنانے والے پکڑے گئے ہیں۔ ای وی ایم کا تعلق ہے تو یہ بھول جائے، یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا دو ٹوک فیصلہ ہے، تو پھر ہمارا بھی یہ اٹل فیصلہ ہے کہ ان پولنگ اسٹیشن کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ ای وی ایم کو باہر نکال کے اس کو آگ لگائیں گے، اس کے بعد جو ہے نا وہاں پہ پھر جو ہے وہ الیکشن ہوگا۔ جس پولنگ اسٹیشن پر ای وی ایم ہوگی مشین نکال کر آگ لگا دیں گے، لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا بڑا بیان، کہا، پنجاب میں کرپشن کا ایسا بازار گرم ہے جو 74 سالوں میں نہیں دیکھا،
मौजूदा सूरत हाल का फौरी हल सिर्फ और सिर्फ शफाफ इलेक्शन ही हैं। रिलीफ लेने के लिए आया था मेरा। रिलीफ होता है ना, तो कोई बिस्तर होगा तो लेट जाएंगे। मस्जिद में एक साहब थे यहाँ पे जिनके लिए ऑर्डर हुआ, तो वो एक रात उन्होंने मस्जिद में गुजारी थी। आई डोंट माइंड, हम नमाज भी पढ़ लेंगे। आमदन से ज्यादा असासों का केस, स्पीकर सिंध असेंबली आका सिराज दुरानी 1.5 माह की रुपोशी के बाद जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सहाफियों से दिलचस्प मुकालमा हुआ। अदालत ने पहले सरेंडर करने का हुक्म दिया। सिराज दुरानी 4 घंटे तक अहाता अदालत में फोन घुमाते रहे, मगर बात न बनी। तहरीरी फैसला आया तो गिरफ्तारी देनी पड़ गई। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, जियाले गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। घबराना नहीं आपने। ये अल्फाज तो हम हर वक्त ही यूज करते हैं कि घबराने की बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई घबराने वाली बात है। मुशीरान भी वज़ीर आज़म के हम ज़बान, अवाम को ना घबराने के मशवरे। मुशीर ख़जाना ने कहा, बस थोड़ा और सब्र करें, महंगाई कम होने वाली है। शौकत तरीन ने खुशखबरी सुना दी, कहा पीर मंगल तक सऊदीया से $3 अरब आ जाएंगे। सुकूक बॉन्ड से भी $1 अरब का आसरा। डॉलर की हद भी बता दी, कहा अमरीकी करेंसी 168 रुपये से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और बांग्लादेश को बांग्लादेश में व्हाइट वॉश करने का मिशन, सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट आज से ढाका में शुरू होगा। कौमी खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस, बैटर्स ने खूब जान लगाई।